बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को जेल से निकालने का हुक्मनामा आ चुका है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बुशरा बेगम ने भी इमरान खान से वादा वफा कर दिया है और इस सब के अंदर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल कर पेश करने का जो हुक्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंबॉलिक है। इसके साथ ही साथ जो गैर शरई निकाह का एक इमरान खान साहब के ऊपर मन घड़त इल्ज़ाम है, उस हवाले से केस की डेवलपमेंट्स भी हैं। जबकि फौजी जर्नैलों का कोर्ट मार्शल, हाजिर सर्विस फौजी अफसरों का कोर्ट मार्शल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सख्त तरीन अहकामात जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ सदर पाकिस्तान का आखिरी इख्तियार भी खत्म हो चुका है और यूं लग रहा है कि सदर पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस जो हैं वो कम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इख्तियार जो इमरान खान साहब के लिए एक आखिरी रिलीफ के तौर पे सदर मुमलिकत इस्तेमाल कर सकते थे, आज उस इख्तियार के ऊपर भी टोका चला दिया गया है और आज उसके ऊपर भी एक कारी जर्ब लग चुकी है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? 7-8 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स और कॉमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं कि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक समाअत कल सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर होनी है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल सुबह 9:30 बजे फिक्स कर दी गई है। और चूंकि इसकी जो पिछली समाअत थी वो भी फुल कोर्ट की कार्रवाई जो है सरकारी टीवी पर नशर की गई, अब दोबारा ये सरकारी टीवी पर नशर होगी, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं। और फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे जो हैं वो ऑलरेडी हमारे जराए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी कैमरे लगा दिए गए हैं और कल जो है एक और मरतबा अवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की कार्रवाई देखेगी और फिर देखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पिछले समाअत पर तो कुछ नहीं निकल सका था, अब क्या इसमें से कोई नतीजा निकलता है या नहीं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब एटलीस्ट वो जो एक स्टे ऑर्डर है इस पर वो खत्म करना चाह रहे थे लेकिन पिछले में नहीं हो सका था। अब देखते हैं कि ये कहां पर जाता है मामला। वहीं दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब जो है उनकी बाजियाबी के लिए 7 दिन दे दिए हैं लाहौर हाईकोर्ट ने, वरना उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होगी। वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के रहनुमा जो है फरूख हबीब, उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त पर IG पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली गई है और बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त फरूख हबीब के भाई की तरफ से दायर की गई। अदालत ने IG पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। देखते हैं कि इनका क्या बनता है। शेख रशीद साहब के साथ जो 2 लोग उठाए गए थे, एक उनके मैनेजर और एक उनके साथ जो बिल्कुल ए पॉलिटिकल शख्सियत थी, वो वापस आ चुके हैं। तो जाहिर बात है कि अच्छी चीज़ है, एक मस्बत पेशरफ्त है। अजहर बशवानी साहब के भाई जो हैं उन्हें भी वापस भेज दिया गया 144 दिन के बाद, वो भी एक मस्बत पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कानून के दायरे में सबको लाएं, कानून का शिकंजा जितना मर्जी चलाना है आप चलाएं, लेकिन इस तरह से मावराए कानून और अदालतों से बालातर होके, कानून से बालातर होके लोगों को गायब करने का जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए। ये मेरी एक ज़ाती राय, हम्बल ओपिनियन या दरखास्त कह लें कि मुल्क के साथ ये ना करें। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी की आइंदा समाअत पर दलाइल देने की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI के वकील शेर अफजल मरवत के उठाए गए सवालात पर आइंदा समाअत पर जवाब देने का हुक्म दे दिया है। समाअत का अहवाल आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर के आने तक का वक्फा किया। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। सिविल जज ने कहा कि जब तक इस केस में चार्ज फ्रेम ना हो तो मुलजिम को क्यों अदालत बुलाया जाए, और जाहिर बात है ये उन्होंने एक सवाल उठाया। इस पर वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब हमने कहा तब वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी गई, जब चेयरमैन PTI जेल चले गए तो वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की बात की जा रही है। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI पर अदालत की मियाद के इल्जामात को कानून तस्लीम नहीं करता। सिविल जज ने सवाल किया कि तलाक हुई हो, इद्दत में शख्स इंतकाल कर जाए तो क्या औरत विरासत में हिस्सा मांग सकती है? वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि इद्दत के दौरान खातून ने शादी ना की तो विरासत में हिस्सा मांग सकती है। सिविल जज ने इस्तफसार किया कि तलाक कब मुअस्सर होती है, ये पॉइंट वाजे कर दें। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा
کہ طلاق کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے شاہد اورکزئی کی جانب سے غیر شرعی نکاح پر دائر درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غیر شرعی نکاح پر دائر درخواست فیڈرل شریعت کورٹ نے خارج کی۔ سول جج نے سوال کیا کہ بشرا بی بی کو کب طلاق ہوئی؟ اس پر اب تک واضح موقف نہیں آیا۔ الزام ہے کہ غیر شرعی نکاح کی وجہ سے دوبارہ نکاح کیا گیا۔ جس مولوی نے پہلا نکاح پڑھایا انہوں نے بھی یہی الزام لگایا۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کیا عدت میں نکاح ہوا؟ شیر افضل مروت نے کہا کہ جس نے الزام لگایا اسے ثابت کرنا ہے کہ دوران عدت نکاح ہوا۔ دوران عدت نکاح ثابت ہو بھی جائے تو بھی سزا نہیں ہو سکتی۔ کیا غیر شرعی نکاح کیس میں عوامی مفاد کا کیس ہے؟ کیس یہ مکمل طور پہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس سب کے اندر سماعت جو ہے وہ آگے کی گئی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایک شرمناک، میں سمجھتا ہوں یہ کیس، یہ درخواست اور یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلیں ہمارے ملک میں ایسی ہی چیزیں چلتی ہیں۔ وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب کی اہلیہ نے شوہر کی سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ بشرا بیبی نے لطیف کھوسا صاحب جو ہیں ان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی، جس میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت قانون کے سیکٹریز، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں انہیں فریق بنایا گیا ہے۔ یعنی اس میں انٹیلیجنس بیورو جو کہ وزیر اعظم کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی آتی ہے اس کے ڈی جی بھی، ایف آئی اے کے ڈی جی بھی، سپرنٹینڈنٹ بھی، آئی جی جیل خانہ جات بھی، وزارت دفاع، وزارت قانون، وزارت داخلہ کے سیکٹریز بھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں خوراک کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، اس لیے خدشہ ہے میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے میرے شوہر حقدار ہیں۔ شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ انہیں گھر کے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی جیسا ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی جاتی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ذمہ دار میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے کیونکہ ملاوٹ زدہ خوراک شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور ملزم جرم ثابت ہونے تک بے قصور ہی تصور ہوتا ہے، innocent until proven guilty، لہٰذا جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کروایا جائے۔ بشرا بی بی ظاہری بات ہے اس وقت صنف آہن ہے۔ بشرا بی بی ایک خاتون، پردہ دار خاتون، گھریلو خاتون، اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھا رہی ہیں، پیشیوں پر بھی جاتی ہیں، اپنے اوپر بھی کیسز ہیں، اچھا شوہر کے لیے بھی درخواستیں دائر کر رہی ہیں، شوہر سے ملاقات کرنے بھی جا رہی ہیں اور حق جو ہے وہ بشرا بی بی ادا کر رہی ہیں۔ اچھا وہیں دوسری جانب سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد کی سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد نے سائفر کیس کی سماعت کی، جس دوران پی ٹی آئی کے وکیل نے سائفر کیس کی نقول فراہم کرنے کی درخواست کی، جسے عدالت جو ہے اس نے منظور کر لیا۔ جج نے کہا کہ گواہوں کے بیانات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود اڈیالہ جیل میں قید ہیں، دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 4 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بعد ازاں عدالتی عملے نے وکیل خالد یوسف سے کہا کہ سائفر کیس کی نقول فراہم کرنے کے لیے 1 دن درکار ہوگا، چالان کی نقول پرسوں فراہم کر دی جائیں گی۔ عدالتی عملے نے وکیل کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ جو ہے ایف آئی اے، اس نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چالان جو ہے وہ جمع کروا دیا ہوا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہیں قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایجنڈا ہے۔ اچھا اس سب کے اندر چیز یہ ہے کہ چالان جمع ہونے کے بعد ایک اور بڑی پیش رفت سائفر کیس میں ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں باضابطہ طور پر نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں، آرڈر یہی ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جیل وہیں پہ اڈیالہ منتقل کر دی جائے، جب سماعت جو ہے عدالت جو ہے وہ اڈیالہ منتقل کر دی جائے، کیونکہ عدالت تو اٹک بھی منتقل کر دی جاتی تھی، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی، لیکن کم از کم پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آ گیا ہے۔ اس سب کے اندر ناظرین کرام 2 اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ آرمی چیف نے جو کورٹ مارشل کی بات کی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ صدر مملکت عارف الوی، ظاہری بات ہے انہوں نے جو
الیکشن کی ڈیٹ دی، خان صاحب اس سے مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ڈیٹ دی اور جس طرح سے انہوں نے معاملہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا عدالت، انہوں نے دھڑلے سے دینی چاہیے تھی، اور اس پر عمران خان صاحب کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے آپ کہہ لیں کہ سپاہی یا جو بھی کہہ لیں ان کی پارٹی سے تعلق ہے، اور صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پریزیڈنشل پارڈن کا. کسی بھی شخص کو اگر کوئی سزا دی جاتی ہے صدر وہ سزا ختم کر سکتا ہے. یہ جو اس وقت ایک چیز لٹک رہی ہے الیکشنز تک، تو صدر مملکت عارف علوی نہیں رہنا ہے. اب یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے صدر کے سزا معاف کرنے کے اختیار کی مخالفت کر دی ہے، اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ صدر کو حاصل اختیار قرآن و سنت کے منافی ہے. صدر مملکت کو سزاؤں کے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. صدر مملکت کو قتل کی سزا معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے. شریعت کے خلاف قوانین کے حوالے سے وزارت قانون سے رابطے میں ہیں، اور اس سب کے اندر یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ صدر کا یہ اختیار جو ہے یہ ختم کر دیا جائے. دیکھیں شرعی معاملات کے اندر میں اپنی رائے نہیں دیتا، لیکن ظاہری بات ہے ٹائمنگ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں پچھلے 77 سال سے جو سزا ہے صدر کو معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن اب جا کے یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ بھی زیر بحث آ رہا ہے. اچھا وہیں دوسری جانب نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی واضح ہدایت ہے کہ جو اسمگلنگ میں ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور جیل بھی ہوگی. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنے احتساب کے نظام کو 9 مئی کے واقعات کے خلاف کارروائی میں ثابت کر چکی ہے. اسمگلنگ اونٹوں پر نہیں ٹرکوں کے ذریعے سیکیورٹی ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے. اسمگلنگ میں سیاست دانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں. تحقیقات میں کچھ نکلا تو بہت کچھ سامنے لائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں اسمگلنگ کے خلاف کوششیں کی، قانون کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. غیر قانونی کام اور حوالہ ہنڈی پر اب ریاست سختی سے نمٹے گی. انہوں نے اس کے اندر جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا یہ آرڈر ہے کہ اکراس دی بارڈر فوج اپنے اندر احتساب کو ثابت کر چکی ہے، اور جو اسمگلنگ میں ملوث ہوا، کیونکہ دیکھیں ٹرکوں کے ٹرک اسمگلنگ میں ہو رہا ہے، یہ اس طرح تو نہیں کہ کسی کو نہیں پتا، سیکیورٹی ایجنسیوں کی ناک کے نیچے اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو آرمی چیف کی واضح ہدایت ہے کہ کورٹ مارشل بھی ہوگا، اور صرف کورٹ مارشل کر کے گھر نہیں بھیجا جائے گا اسمگلنگ میں ملوث افسران کو، بلکہ انہیں جیل بھی ہوگی. اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اگر سیاستدان بیوروکریٹ سب ہیں تو اس میں جو کوئی بھی ہے سب کو نیم اینڈ شیم بھی کریں، کیونکہ نیم اینڈ شیم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں پھر کسی ادارے کا یقین مانے، یہ چیز اچھی بات ہے، جو چیز اچھی ہے اسے ہم اچھا کہیں گے کہ بالکل کورٹ مارشل کریں. اس سے ادارے کمزور نہیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. اور یہی بات ایک بیسک ہے کہ جو اگر بیچ میں کوئی کالی بھیڑ کسی بھی ادارے کے اندر ہے اسے نکال کے سزا دی جائے کسی بھی معاملے کے اندر، اس سے ادارہ کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا بلکہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.